ابتدائی تعلیم کے بعد شبلی نے اپنے والد کے بے حد اصرار پر وکالت کی تعلیم حاصل کرنی شروع کی۔ سن 1877 میں انہوں نے وکالت کا امتحان پاس کر لیا، لیکن اس میدان میں دلچسپی نہیں ہونے کے سبب وکالت کو کچھ عرصے بعد ترک کر دیا۔ ابتدائی تحریروں میں شبلی اپنا نام محمد شبلی ہی لکھتے تھے۔ شاعری میں انہوں نے تصنیم کا تخلص اختیار کیا تھا۔ بعد میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے بے پناہ عقیدت کی بنیاد پر شبلی نے اپنے نام کے ساتھ نعمانی لکھنا شروع کیا، جو امام ابو حنیفہ کے اصل نام نعمان بن ثابت سے ماخوذ تھا۔ ابتدائی دور میں صرف شعر و ادب میں دلچسپی رکھنے والے شبلی نے محض 19 برس کی عمر میں سن 1876 میں حج کی سعادت حاصل کی اور عرب کے تمدن کا بغور مشاہدہ کیا۔ مدینہ منورہ کے کتب خانوں میں موجود ذخیرہ احادیث کا جائزہ لیا۔ شاید وہ سفر حج ہی تھا جو شبلی کو شمس العلماء علامہ شبلی نعمانی بنانے میں کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ جس زمانے میں شبلی چاروں ناچار وکالت کر رہے تھے، اس زمانے میں سر سید احمد خان کی علی گڑھ تحریک اپنے شباب پر تھی۔ اس تحریک کا مقصد مسلمانوں کو جدید تعلیم سے آراستہ کرنا تھا۔ شبلی کے والد شیخ حبیب اللہ نے اسی تحریک کی بنیاد پر اپنے منجلے بیٹے مہدی حسن کو حفظ قرآن کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے علی گڑھ بھیجا۔ اکتوبر 1881 میں شیخ حبیب اللہ مہدی حسن سے ملاقات کے لیے شبلی کے ہمراہ علی گڑھ پہنچے۔ شبلی اپنے ساتھ سر سید کی مدح میں عربی میں ایک قصیدہ لکھ کر لے گئے تھے، جس کی زبان اور طرز کو سر سید نے کافی پسند کیا۔ یہ شبلی کی سر سید سے پہلی ملاقات تھی۔ اس ملاقات کے 1.5 برس بعد سر سید کو اپنے کالج میں مشرقی زبانوں کے استاذ کی ضرورت محسوس ہوئی تو انہیں شبلی کی یاد آئی۔ اس طرح جنوری 1883 میں شبلی علی گڑھ کالج میں 40 روپے ماہوار پر عربی اور فارسی کے پروفیسر کے طور پر مقرر ہوئے۔ شبلی کی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے سر سید احمد خان نے شبلی کو اپنے رہائشی بنگلے کے قریب موجود ایک بنگلے میں منتقل کر دیا تاکہ وہ علمی و عقلی مسائل پر گاہے بگاہے شبلی سے گفت و شنید کر سکیں۔ شبلی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ سر سید احمد خان ابن سینا کے فلسفے پر کسی کتاب کے مطالعے میں کسی نکتے کو سمجھنے سے قاصر تھے۔ اسی وقت میں وہاں پہنچ گیا۔ سر سید نے مسئلہ بیان کیا تو میں نے مسئلے کی وضاحت کی، جس سے سر سید احمد خان کے چہرے پر بشاشت دوڑ گئی۔